پوائنٹ نمبر 10 کہتے ہیں، غلط فہمی نمبر 4 کا پوائنٹ نمبر 10 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجا کیا کرتے تھے۔ عجیب سی غلط فہمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو جماعت کی صورت میں بھی دعوت تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابے کو بھیجا تھا، پھر ان صحابہ کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ میں پہلے حدیث سنا دیتا ہوں پوری، تاکہ پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ غلطی ہوئی یا کس طریقے سے حدیث کو غلط طریقے سے دلیل بنایا گیا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4088 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابی بھیجے تھے ایک حاجت کے لیے، دعوت تبلیغ کے لیے۔ یقال لهم القراء، ان صحابہ کو قراء کہا جاتا تھا، اور قراء عربی زبان میں کہتے ہیں عالم کو، علماء کو۔ صرف آج کے دونوں قاری صاحب، قاری قرآن کے پڑھنے والا قاری جو ہے نہیں، وہ نہیں۔ آج کے لیے جو الفاظ ہیں ان کو غلط طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے کا قاری عالم تھا، آج کے زمانے کا قاری حافظ ہے، چاہے کچھ اس کو آئے نہ آئے، قاری تو یعنی قرآن کی قرأت اچھی کر سکتا ہے۔ تو القراء صحابہ کرام کی جماعت 70 ان کی تعداد تھی، لیکن علماء تھے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اس حدیث میں صحیح بخاری میں، ان کے راستے میں، ان قراء 70 قراء کے راستے میں بنی سلیم اور رعل و ذکوان قبیلے کے لوگ آئے، ان کو روکا۔ بئر معونہ کے موقع پر، جگہ تھی بئر معونہ، وہاں پر روکا ان کو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم تم لوگوں کے لیے نہیں آئے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا ہے، دعوت تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، ہم یہاں سے صرف گزر رہے ہیں، ہمارا کسی کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس کے یہ معنی ہے۔ تو ان لوگوں نے، ان قبیلے والوں نے ان 70 صحابہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ ان پر بد دعا کرتے رہے، فجر کی نماز میں قنوت کرتے ہوئے، قنوت میں، فجر کی نماز میں قنوت کرتے ہیں، اور ان قبیلوں پر بد دعا کرتے رہے۔ یہ قصہ ہے۔ اس کا جواب نمبر 1، یہ حدیث بھی آپ پر حجت ہے، آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ وجوہات: نمبر 1، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سارے کے سارے قراء تھے، علماء تھے۔ علماء اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جاہل لوگوں کے پاس جاتے ہیں تعلیم دینے کے لیے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاہل نکلتے ہیں، جاہلوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو پہلا تو یہ فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسرے نمبر پہ، صحابہ کرام اپنے گھر سے نکلے تھے لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، اور دین کی بنیاد ہے توحید، جس میں، اس دین کی تعلیم جس میں صرف علم فضائل نہیں بلکہ علم فضائل اور علم مسائل، خاص طور پہ توحید کے احکام اور مسائل شامل ہیں، جو آپ لوگ نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کے پاس صرف فضائل کا علم ہے، وہ آپ بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق، کیا یہ جماعت 70 صحابہ کی جماعت جو ہے، یہ سیر روزے کے نکلی تھی یا چلے کے لیے؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص قیدیں لگائی تھی؟ میں پھر سے عرض کرتا ہوں، یہ نکلنا عام تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دعوت اور تبلیغ کے لیے، اور اس عام نکلنے کو اگر آپ لوگ بھی عام طریقے سے نکلتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تب کوئی حرج نہ تھی۔ یہ دلیل بھی آپ لوگوں کی درست تھی، لیکن آپ لوگوں نے جو خاص طریقہ ہے، اور وہ خاص بھی اس طریقے سے جو ان روایات اور احادیث سے ٹکراتا ہے، تو آپ کے نکلنا جو ہے درست نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ،
آپ لوگ اپنا طریقہ درست کر لیں، اس کے بعد آپ چاہے فردی حالت میں یا چاہے جماعت کی حالت میں آپ جانا چاہیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنا طریقہ درست کر لیں، علم کی بنیاد پہ دعوت دیں، اور توحید کی دعوت سر فہرست ہے، لوگوں کو شرک سے آگاہ کریں، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا وہیں سے دعوت کا آغاز کریں۔ آپ کو جو تنظیم ہے، جو کہ ہم منظم طریقے سے جاتے ہیں، اس تنظیم میں جو حدیں آپ لوگوں نے لگائی ہے اور جو قیدیں ہیں وہ ختم کر دیں۔ یعنی یہ کون سی وجہ ہے کہ صرف فضائل اعمال ہی ایک کتاب ہے جس کے بغیر دعوت ناممکن ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا دوسری کتاب حرام ہے؟ وہ پھر عجب بات ہے، آگے میں بات کروں گی جب علم کی بات آئے گی۔ فضائل اعمال کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہوئے ہیں سوائے ایک زبان کی، جانتے ہیں؟ ہاں، سوائے عربی کے۔ عجب بات دیکھیں، کیوں عربی میں کیوں نہیں جانتے ہیں؟ ہاں، میں بتاؤں گا، علم کی بات آگے تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اسی کی جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی کے ارد گرد بات گھومتی ہے، سوائے عربی کے باقی ساری زبانوں میں، مختلف زبانوں میں ہے۔ اور عرب کو کیا دیا ہے؟ ریاض الصالحین دے دیا، اس پہ گزارا کیا کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔